بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبارك على نبيه الأعظم الذي تلقاه من الروح الأمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ہم آج کی اس نورانی و عرفانی مجلس میں آپ تمام ہی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اہلاً و سہلاً کے زرعی سوغات پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اہل سارود کے لیے بہت ہی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہم اپنے درمیان آسمان تقریر و خطابت کے ایک ایسے روشن و تابناک ستارہ کو موجود پا رہے ہیں جو اپنی پرمغز خطابت سے جہاں لوگوں کے قلوب کی اصلاح کرتے ہیں وہیں سنت و شریعت کی جانب رہبری بھی فرماتے ہیں۔ ہم وارث دین احمد ہے، پیغام ہدایت رکھتے ہیں، جبریل بھی جس پر ناز کرے وہ شان امامت رکھتے ہیں، اخلاص و وفا کا درس دیا انسان و حیوانوں کو، بے لوث جہاں کی خدمت کی تاریخ سخاوت رکھتے ہیں۔ اس سے میری مراد آج کی اس بزم کی رونق بننے والے ہمارے معزز و مکرم گناگوں خوبیوں کے مالک، علم اوصاف و کمالات کے جامع، حسن اخلاق کے پیکر، اخلاص و للہیت کے کھوگر شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین اوقات سے ایک قیمتی حصہ فارغ فرما کر ہماری حقیر دعوت کو شرف قبول بخشا اور تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ رب کریم آپ کی آمد میمون کو پورے علاقے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور رشد و ہدایت کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ہمارے گاؤں کے ہی سپوت حضرت مفتی اشرف صاحب بانا کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی آمد میمون کو قبول فرمائے۔ حاضرین ذی وقار، اب میں باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے رفیق محترم جناب مولانا سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم مکرمی حاضرین، قبل اس کے کہ ہم حضرت کے پر مغز و اصلاحی خطاب سے لطف اندوز ہوں، ہم حضرت کا مختصر تعارف سماعت کرتے ہیں۔ حضرت نے اپنی پوری تعلیم رعدیر کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم اشرفیہ رعدیر میں مختلف مؤقر اساتذہ کرام سے حاصل کی، جن میں سر فہرست آپ کے والد بزرگوار جناب حضرت مولانا محمد رضا صاحب ازمیری رحمہم اللہ ہیں، جن کو برکت گجرات کہا جاتا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے 51 سال بخاری شریف کے درس میں گزارے۔ وہ زندہ ولی تھے، ان کے پاس وقت کے بڑے بڑے بزرگان دین تشریف لایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ قاری رشید احمد اجمیری گجرات میں وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت والا آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ مکرمی سامعین، حضرت قاری صاحب کو اللہ رب العزت نے گناگوں خوبیوں اور صفاتوں سے نوازا ہے۔ سب سے اہم خوبی فہم قرآن اور تفہیم قرآن کی ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے اپنا کام لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایسے اسباب و وسائل بھی مہیا فرما دیتے ہیں کہ جن میں دوسروں کے لیے سامان عبرت اور نصیحت ہوتا ہے۔ الحمدللہ حضرت قاری صاحب کا شمار ہندوستان کے بہترین مقررین میں ہوتا ہے، اور جہاں تک درس و تدریس کی بات ہے، چاہے وہ حدیث کا میدان ہو یا تفسیر کا یا دیگر علوم و فنون کا، ہر ایک میں آپ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت کی تقریر، حضرت کا بیان کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ آپ کی تقاریر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو حضرت کی تقاریر خطبات رشید کی تقریضات سے چنے ہیں۔ آپ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی حالات پر اچھی نظر رکھتے ہیں۔ اردو، فارسی، عربی، انگریزی، گجراتی، ان تمام زبانوں پر مکمل مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کا انداز بیاں نہایت سادہ مگر دل کو لبھانے والا ہوتا ہے۔ کبھی محبت برے انداز میں مسلمانوں کی پیٹھ تھپ تھپا کر حوصلہ افزائی فرماتے، تو کبھی دکھتی رگ پر انگلی رکھ کر آہ بھرنے پر مجبور کر دیتے، گویا آپ کے اندر قوم کی خیر خواہی رچ بس گئی ہو۔ آپ کی تقریر میں علامہ اقبال اور مولانا روم کے اشعار بہت اچھے پیرائے میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت بری باتیں خوب ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت کا اصلاحی و روحانی تعلق، پیر طریقت، نمونہ سلف حضرت شاہ اسماعیل صاحب واڈی،
UK رحمہ اللہ سے ہیں۔ آپ انہی کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، اور یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ ابتدا ہی سے آپ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد رضا صاحب ازمیری رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے، اور ایک طویل مدت تک آپ سے اکتساب فیض فرمایا، یعنی آپ الولد سر لابیہ کے پورے مصداق بنے۔ اللہ تعالی حضرت والا کے فیض کو پوری دنیا میں عام اور تام فرمائے، اور ہمیں بار بار حضرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیز میں ان تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام کو بخوبی انجام دینے کی غرض سے دام درہ میں سخنے کسی بھی قسم کا تعاون پیش فرمایا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ قوم کی رکھ لی ہے تو نے لاج اے مولانا رشید، قوم کی رکھ لی ہے تو نے لاج اے مولانا رشید، اس لیے تو ہے سروں کا تاج اے مولانا رشید، صرف ہند ہی نہیں پردیس میں بھی ہر طرف دوم ہے تیرے نام کی ہے، دوم تیرے نام کی ہے آج اے مولانا رشید، اور ہر جگہ ہر قافلہ رہبر بنائے آپ کو، قوم کا ہر فرد سینے سے لگائے آپ کو دی ہے خدا نے آج وہ مقبولیت، چاہتے سب لوگ ہیں اپنے پر آئے آپ کو۔ اب بسط ادب و احترام حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں اور اپنی مستجاب دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ایمان بہت قیمتی دولت ہے،
بڑا عظیم سرمایہ ہے. اور یہ دین ایک مستقل تہذیب ہے جس کو زندگی کے ہر گوشے میں جاری کرنا ہے. ہمارا یہ دین پریکٹیکل ہے. یعنی زبانی جمع خرچ سے زیادہ عملی ہے. انبیاء کرام کی تاریخ اس طرح کی رہی ہے کہ وہ جو بات فرماتے ہیں ان کی زندگی میں وہ اتم درجے پر پائی جاتی ہے. ان کے گفتار اور کردار میں فرق نہیں ہوتا. ایمان کو انتہائی قیمتی اور عقیدے کی پختگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اسلام. کہ اپنا عقیدہ پکا رکھو، موحدانہ زندگی گزارو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، حالات سے ہراساں نہ ہوں، وقتی طور پر اضمحلال آ جائے تو پھر مضبوطی اختیار کر لو، جم جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں. اور اتنے سنگین حالات سے آپ دوچار ہوئے ہیں کہ ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کی تکالیف اور سخت مشقتوں کو سنے گا اور پڑھے گا اس کے لیے اپنی تکلیفیں آسان ہو جائیں گی، اس کا برداشت کرنا ایزی ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ پر نظر ہو. یقین کتنا پختہ ہونا چاہیے، کتنا عمدہ ہونا چاہیے کہ وہ یقین کی دنیا میں سامنے والا متزلزل ہو جائے لیکن آپ اپنی جگہ پر جمے رہیں. دو واقعات پیش کرتا ہوں. ایک غزوے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. دوپہر کا گرمی کا وقت ہے. اکثر دوپہر کے وقت عرب میں قافلے آرام کرتے ہیں. صبح سویرے چلتے ہیں اور ذرا آفتاب ڈھلنے کے بعد گرمی کی تمازت کم ہو جائے تو چلتے ہیں. بیچ میں سواریوں کو آرام دیتے ہیں، خود بھی آرام کرتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر آگر چل سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا پھیل جاؤ، درختوں کے سائے کے نیچے خوب آرام کر لو، پھر ہمیں آگے چلنا ہے. اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہو گئے. گھر میں تلوار ہمیشہ حضور کے رہتی تھی. دشمنوں کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا تو حفاظتی انتظام بھی رکھا تھا. ایک کھوٹی تھی گھر میں, اس کے اوپر تلوار ہمیشہ لٹکتی رہتی تھی آپ کی. تو وہاں درخت کی شاخ کے اوپر تلوار لٹکا دی اور آپ آرام فرما ہو گئے, بے فکر ہو کر. وقت پر نماز پڑھیں گے, وقت پر اٹھیں گے, ابھی آرام. سفر حضر میں نمازوں کا بڑا خیال رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعد میں حضرات صحابہ کرام کو. خالی نمازیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ مساجد کو مت چھوڑو, یہ نمازوں کو مت چھوڑو, یہ منادی کی پکار پر مسجد میں آؤ اور اللہ کے گھروں کو آباد کرو, راحتیں نصیب ہوگی. اور پنجگانہ نمازوں کی پابندی کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوٹوال رکھا تھا, رات کو لوگوں کو چیک کرتا تھا. کوئی فضول لوگ تو بیٹھے نہیں ہیں, کوئی چوری چکاری نہیں ہے. وہ رات کے پچھلے حصے میں تہجد پڑھ کے سو گیا. وہاں تو سب تہجد گزار تھے. فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا جائزہ لیا تو وہ چوکیدار کو نہ پایا. معلوم تھا کہ کہاں رہتا ہے تو اس کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نے دروازہ کھولا. انہوں نے سوال کیا, آج آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں غائب تھا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فجر کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اگلے امتحانوں میں کامیاب ہو جائے گا. جس کو صبح کی توفیق ہو گئی سمجھو کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے, اور جس کو ظہر کی توفیق ہو گئی وہ یہ سمجھے کہ صبح کی نماز اللہ نے منظور فرما لی. ایک نماز سے دوسری نماز کی توفیق کا ہونا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت. ماں نے بڑا معصومانہ جواب دیا. ماں نے کہا, امیر المومنین, وہ رات بھر گشت لگاتے رہے, پھر آ کر تہجد پڑھنا شروع کیا. تھک گئے تھے, آنکھ لگ گئی, اس بنا پر جماعت میں حاضر نہ ہو سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے. فرمایا, تیرا بیٹا رات بھر سوتا رہتا لیکن فجر کی نماز با جماعت پڑھتا. مجھے اس کی تہجد سے زیادہ فجر کی نماز عزیز تھی. یہ نمازوں کی اہمیت ہے. امریکہ میں ایک کلچر سینٹر تھا جس آسانی سے ہمارے یہاں مساجد ہیں بیرونی ممالک میں اتنی آسانی سے نہیں بنتی. بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب جا کر کے کوئی مسجد وجود پذیر ہوتی. نام دے دیا کلچر سینٹر, اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جمع ہوئے. مسجدوں کے فاصلے کا عالم یہ ہے کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد یا گھر سے مسجد کبھی 25 کلومیٹر, کہیں 50 کلومیٹر ہے امریکہ میں.
لوگوں میں اتنا جذبہ ہے کہ 50 کلومیٹر جا کر بھی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دروازے پہ مسجد ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد بھری ہوئی دیکھ کر مت سمجھنا کہ 100% نمازی ہو گئے، ابھی 2% نمازی ہیں، ابھی 98% کو دعوت کر کے، دعوت دے کر، محنت کر کے لانا ہے، مسجد والا بنانا ہے، مسجد کی فضاؤں کو آباد کرنا ہے، اور مسجد میں آقا جو 8 کام کرتے تھے وہ کرنا ہے، تو مساجد کو آباد مانا جائے گا۔ تو جب جمعہ کی نماز پڑھ کر لوگ نکلے تو ایک انگریز گزر رہا تھا، وہ ٹھہر گیا، اس نے ٹھہر کر پوچھا کہ یہ اتنا بڑا جو کراؤڈ نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج مسلمانوں کی جمعہ کی کلیکٹیو پریئر تھی، وہ کر کے نکلے ہیں یہ لوگ۔ دوستو، ہم لوگ دین سے غافل ہیں۔ حالات کے آنے کی ایک وجہ ہماری دین سے غفلت بھی ہے، دین سے سستی بھی ہے۔ ہمارے نوجوان کو پوچھو کرکٹر کی زندگی بیان کرے گا، اور پوچھو حضور کی زندگی نہیں بیان کر سکے گا۔ پیجامہ ایسا پہنتا ہے کہ پیجامہ خود شرماتا ہے، اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے پہننے والے سے کہ مجھے اچھی طرح پہن لے یا اچھی طرح اتار دے۔ بال جوان رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے سر کے اوپر کچرے کا ٹوکرا رکھا ہے۔ سنتوں کے خلاف بال رکھتا ہے، سنتوں کے خلاف لباس پہنتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کے رسول کو ناراض کر کے اللہ کی مدد حاصل کر پائیں گے؟ ماں بہنوں میں بھی موبائل کا سلسلہ بہت چل پڑا، فضول اس کے اوپر اپنا وقت گزارتے ہیں، اور حضرت فاطمہ نے باندی اور غلام اس لیے مانگے کہ آقا زیادہ وقت مل جائے تو میں اللہ کی طرف متوجہ رہوں، زیادہ ورد کروں، زیادہ نمازیں پڑھوں، میرا کام باندی اور کوئی غلام سنبھال لے۔ حضور نے فرمایا نہیں فاطمہ، میں دنیا کا خادم نہیں دیتا، میں تجھے آخرت کا خادم دیتا ہوں۔ تسبیحات فاطمہ بتائی، فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کر، اللہ تیری تکان دور فرما دیں گے۔ جو تھک جاتی ہے نا دن کو، تو دیکھو اوراد میں کیا اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے کہ جسمانی تکان بھی دور ہو جاتی ہے، اور روحانی پیغام بھی ملتا ہے، روح کو غذا بھی ملتی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کا ناغہ یعنی روح کا فاقہ، روح بھوکی رہے گی تو مزہ نہیں آئے گا، نہ عبادت میں لطف آئے گا، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا لطف رہے گا۔ اللہ والوں نے تو قبر میں بھی تلاوت کرنے کی تمنا ظاہر کی تھی، ایسا ان کو قرآن کریم کا شوق تھا کہ اللہ قبر میں کسی کو تلاوت کرنے کی اجازت ملے تو ہمیں اجازت ملے کہ ہم تلاوت کریں۔ کتنا تلاوت کیا ایک قبر کے اندر ایک اللہ والے نے 70,000 قرآن پڑھ لیے، لیکن مکاشفے میں بتایا کہ ایک بھی پوائنٹ اجر نہیں ملا۔ حضرت آپ کے تو درجے کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ فرمایا بیٹا دنیا دارالعمل ہے، قبر دارالعمل نہیں ہے، تو میں نے سکون کے لیے قرآن کریم پڑھا ہے۔ تیرے کو ایک حرف پر اللہ تعالیٰ جو 10 نیکیاں دیتے ہیں، مجھے کچھ نہیں مل رہا، تیری زندگی کو غنیمت سمجھ کر قرآن کی تلاوت کیا کر۔
آج ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا لیکن موبائل چلانا آتا ہے، واٹس ایپ چلانا آتا ہے، فیس بک چلانا آتا ہے۔ بوڑھے عمر کے لوگ بھی جو ہے موبائل جیب میں رکھتے ہیں، بھنگی بھی رکھتے ہیں، بھنگی تو دو دو رکھتے ہیں۔ پہلے بیچارہ بھنگی جھاڑو لے کے محلے محلے چلتا تھا، اب ہمارے شہروں میں بھنگی جھاڑو دینے آتے ہیں تو موٹر بائک کے اوپر آتے ہیں، جھاڑو یہاں لٹکائی ہے اور موٹر بائک چلا رہا ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ کیسا زمانہ آیا! تو عرض کر رہا تھا کہ وہ انگریز نے بڑا چبھنے والا سوال کر دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے جمعہ کی پریئر کے اندر اتنا بڑا مجمع آ گیا، لیکن مسلمانوں کے یہاں ایک نماز آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے فجر میں ہوتی ہے، اس میں کتنے % لوگ آتے ہیں؟ دیکھا کیسا پتا ہے؟ آج ہمیں اپنا پتا نہیں، دوسروں کو ہمارا پتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ ابھی حضرت قاری صاحب نے قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کل کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آنکھ کھلے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس شادی کی تیاری ہے، ہمارے پاس فورن کی تیاری ہے، ہمارے پاس اولاد کی شادی کی تیاری ہے، بیٹیوں کی شادی کی تیاری، لیکن خود مرنے کی کوئی تیاری نہیں، جبکہ وہاں جانا یقینی ہے۔ موت ایک طے شدہ امر ہے۔ کیسی موتیں آتی ہیں! کل مجھے بتا رہا تھا ایک شخص کہ ایک مدرسے کے محتمم صاحب تھے، مولانا اشرف صاحب ماکڑیا۔ انہوں نے صبح میں جمعہ کے دن بچوں کا مدرسے میں قرآن شریف سنا، ان کو سبق دیا، فجر کی نماز ادا فرمائی۔ گھر پہنچ کر ذرا سینے میں درد ہوا، چند منٹوں کے بعد انتقال کر گئے۔ جمعہ کا مبارک دن ملا، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے، قرآن کریم سنتے سنتے دنیا سے گئے۔ یہ ہے حسن خاتمہ۔ تو حسن عمل زندگی میں ہوگا تو حسن خاتمہ بھی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق خاتمہ ہوگا۔ تو انگریز نے کہا جس دن، سن رہے ہو نا غور سے، جس دن فجر کی نماز میں ریگولرلی مسلمان اتنی تعداد میں آئیں جتنا کہ جمعہ کی نمازوں میں آتے ہیں، تو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں اسلام کا جھنڈا لے رہے گا۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اور نماز میں بھی اصل کیا ہے قاری صاحب؟ قرآن اصل ہے۔ سجدہ ہے، رکوع ہے، قعود ہے، قیام ہے، یہ حضوری کے آداب ہیں، اور اصل مقصود قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا ہے، اور وہ بھی صحت کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا ہے، اور وہ آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تلاوت کرنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے۔ ابھی خبر آئی تھی 6 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ بڑی عمر کے بھی اندر قرآن کریم حفظ کر سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بڑی عمر کے اندر قرآن کریم یاد کیا، مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر کے اندر قرآن کریم یاد کیا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر کے اندر قرآن یاد کیا۔ روزانہ 1.25 پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں سناتے تھے۔ دوستو، قرآن کریم کو مت چھوڑو۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے، ایمان کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، تو سینے سے قرآن کو لگا لو۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کے چھوڑنے پر اختلاف آئے گا، ذکر اللہ کے چھوڑنے پر اختلاف آئے گا، اور آپس کا تنازع اور آپس کا اختلاف تمہیں توڑ کے رکھ دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ تتر بتر مت ہو جاؤ، ایک جت ہو کے رہو، قرآن کریم کا دامن پکڑے رہو، اس کے احکام کو زندگیوں میں ہر آدمی اگر اتارے گا اختلاف ختم ہو جائے گا. ایک بزرگ گزرے ہیں مصر میں، حسن البنا. وہاں علاقے میں تراویح کے اندر دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہتا تھا 8 پڑھو، ایک کہتا تھا 20 پڑھو. بڑا جھگڑا. حضرت نے دونوں مجموعوں کو جمع کیا، 20 والے بھی 8 والے بھی، آ جاؤ. اور پھر سوال کیا کہ میں ایک درد بھرا سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، آپس میں لڑنے والوں، عبادت کی خاطر تراویح کیا ہے، تراویح کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنت ہے. اور آپس کا اتفاق کیا ہے؟ فرمایا ضروری ہے. آپس کا اتفاق، یونیٹی، یہ ہمارا فرض منصبی، ملی اور اخلاقی فریضہ ہے. فرمایا فریضے کو چھوڑ کر ایک سنت کے خاطر وہ فریضے کو نظر انداز کر دیا تم نے. مل جل کر جن کو جیسا پڑھنا ہے پڑھو، لیکن آپس میں ایک رہو، جھگڑے مت کرو. اور یہ اپنی خواہشات جو ہے نا، اس کے اوپر کنٹرول لاؤ. میں ایک جگہ جین سماج میں تقریر کے لیے بلایا گیا، تو بالکل ہرے بھرے نوجوان، 15-20 نوجوان جو کروڑوں پتی تھی، انہوں نے دیکشا لے لی، یعنی وہ رہبان بن گئے. دنیا کو بالکل ترک کر دیا بھائی. انہوں نے کمنڈل لے لیا اور کپڑا لپیٹ دیا اور چل رہے ہیں. اور انہوں نے کئی مہینے کا اپواس رکھا تھا. اس کے اندر ایک پڑھا لکھا جوان بھی تھا، اس نے گجراتی میں نظم بنائی، ہندی میں نظم بنائی، سنیم مے جیون ہو. اس کو انگریزی میں کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں، اس کو اردو میں قناعت کہتے ہیں کہ بھئی قناعت پذیر رہو، ورنہ یہ دنیا کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ یہ قبر پر تم جاتے ہو نا، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، تمناؤں کا ڈھیر ہے. اس کے نیچے بہت سی تمنائیں ختم ہو گئی. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. تو لوگ مارک کرتے ہیں ہر چیز کو. اپنا خیال رکھو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا روزانہ سونے سے پہلے جائزہ لو، اپنے ایمان کو ٹٹولو. کہیں نام کا تو نہیں رہ گیا ہوں میں. آج محنت ہو رہی ہے ہمارا ایمان چھیننے کی، اس لیے ہمیں اعمال کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے عقیدوں کو پختہ رکھنا ہے. حالات کتنے بھی آ جائیں ایمان نہیں چھوڑنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار وہاں لٹکا دی، آرام فرما رہے تھے. ایک دشمن اچانک نکل آیا، پہلے سے انتظار میں تھا، حدیث میں مضمون ہے. اور تلوار سونت لی. روایتوں میں ہے
بخاری شریف میں ہے کہ تلوار سونت لی اور حضور کو جگایا، اور جگانے کے بعد جو جملہ اس نے کہا، من یمنعک منی، اب میری تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ یہ بہت کریٹیکل ٹائم ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، کھڑا بھی ہے وہ، حضور بے بسی کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ گھبرا جاتے، پہلو بدل لیتے، بیٹھ جاتے، واویلا مچاتے۔ لیکن احادیث میں عجیب بات بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ کاملی آرام فرما رہے تھے، اسی طرح آپ شانتی سے لیٹے رہے، ذرا بھی اضمحلال طبیعت کے اندر اور بے قراری نہیں آئی۔ یہ کیوں نہیں آئی؟ دل میں اللہ کا یقین۔ اللہ کا یقین آئے تو حالات میں آدمی مزمحل نہیں ہوتا۔ زبان نہیں، دل میں بھی ہونا چاہیے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہت اچھی بات شعراء کہتے ہیں کہ بھائی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس کا عقیدہ جمانا یہ کوئی کھانے کا کھیل نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سودا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہمارے جانوں اور مالوں کے عوض میں کہ ہم سے جان مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں اور بدلے میں ہم کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ خریدار ہے، ہم بیچنے والے ہیں۔ جنت جو ہے ثمن ہے اور یہ زندگی اور مال مبی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضور آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ وہ نبی کامل ترین جس نے پوری دنیا کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام سنایا، پروگرام دیا۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام دار سلام گئے، وہاں تقریر تھی حضرت کی۔ تقریر کا عنوان یہ تھا کہ اسلام امن و امان کے سلسلے میں کیا پیغام دیتا ہے، سلامتی کے بارے میں، پیس کے لیے کیا پیغام دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا جو اشتہار ہے وہ ناقص ہے۔ اسلام خالی پیغام نہیں دیتا، پروگرام بھی دیتا ہے۔ یہ دنیا کے فرسودہ مذاہب جو من گھڑت ہیں وہ بڑے بڑے پیغام دیتے ہیں لیکن ان کے پاس پروگرام کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام پیغام بھی دیتا ہے، پروگرام بھی دیتا ہے۔ تو حضرت نے آیت پڑھی واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دار سلام کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں دار سلام سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ جنت سے بہتر سلامتی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
بہشتہ جاس کے آزار نباشد، کسے رابا کسے کارے نباشد۔ دل صاف ہوں گے جنت کے اندر، کینہ کپٹ کا کوئی گزر نہیں، ڈیٹیکٹ کر دیا جائے گا، سب چیزیں باہر نکال کر صاف ستھرا دل لے کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اب وہ کھڑا ہو کر سوال کر رہا ہے، من یمنعک منی، آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ ایک اللہ کی دعوت دینے والے نبی کا جواب ذرا سنیے، ہلا کے رکھ دینے والا جواب دیا، اور کچھ نہیں کہا، 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ یہ لفظ اللہ کچھ کم ہے؟ یہ میزان عمل میں رکھ دیا جائے تو سب سے بھاری۔ اس کو اسم اعظم کہا لوگوں نے۔ 3 مرتبہ اللہ اس قدر زور سے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے جو مشرک تھا وہ کانپ گیا۔ عقیدے کی پختگی کی وجہ سے کپ کپاہٹ اس میں پیدا ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے لی، اور لینے کے بعد اب اس سے وہی سوال کیا جو اس نے سوال کیا تھا، اسی کا سوال ریپیٹ کیا، من یمنعک منی، اب تو بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، حیران پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ اخلاق عالیہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، قاتل کو معاف کر دینا۔ آج ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے، آج ہمیں اخلاق کی بلندیوں کی ضرورت، آج ہمیں بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اگر کچھ انبن ہوئی ہے تو عفو درگزر سے کام لو، صلہ رحمی، محبت آپس میں جوڑ کے ساتھ رہو۔ یہ اختلاف کا دور نہیں ہے، جوڑنے کا دور ہے، یہ اتفاق کا دور ہے، یہ مل کے رہنے کا دور ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا جس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ جس کا عقیدہ انتہائی پختہ ہوتا ہے، تلوار کی جھنکاریں اس کو ہٹا نہیں سکتی، سخت قوانین اس کو دین سے ہٹا نہیں سکتے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن کریم ہمیشہ پڑھا کرو، اس کے مضامین اپنے سامنے رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایمان کے لیے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کاملین بہت ہوئے، تمام انبیاء کاملین ہیں، تمام رسول کاملین ہیں، اور بھی بہت سے اللہ والے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اصفیاء ہیں، اولیاء ہیں، کاملین ہیں۔ لیکن عورتوں میں بھی چند خواتین جو ہیں وہ بڑی کاملات رہی۔ ان میں ایک حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا نام لیا، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ امرات فرعون کا نام لیا۔ امرات فرعون یعنی فرعون کی بیوی، ورنہ میرے جانے کے بعد امرات پہ بحث کریں گے آپ۔ اس کا نام آسیہ تھا۔ ماں بہنوں ذرا کان کھول کر سنو، ایک خاتون کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مستحکم ہے، ڈرتی نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا،
حضرت آسیہ کو اور جادوگروں کو یقین آ گیا تو ایک ہی دفعہ میں ایمان قبول کر لیا. ایمان زبردستی نہیں قبول کرایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین، دین کے سویکار کرانے میں، ایمبریس کرانے میں کوئی پریشرائز نہیں کرنا ہے. یہ تو کوئی دل کھول کر دین کو سمجھے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نبی ہمیشہ دل کھول کر، آنکھیں کھول کر، سوچ بچار کر کے دین قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. صحابہ کو جب جب ضرورت پڑتی تھی اپنی تشفی کے لیے اور راہ راست پر چلنے کے لیے سوال کرتے تھے، لیکن سوالات بڑے محدود رہے ہیں صحابہ کرام کے. عمل لامحدود رہا ہے صحابہ کا. اب عمل کیسا؟ عمل دوستو ایسا کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیت اتر گئی تو صحابہ کو ریمائنڈ نہیں کرنا پڑتا تھا کہ وہ آیت پر عمل کیا کہ نہیں کیا. حضور پوچھیں اس سے پہلے وہ عمل کر چکے ہوتے. قرآن کریم میں آیت اتری، 4 پارہ پہلی آیت، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. بر کے 2 معنی ذکر کیے. ایک بر کے معنی مفسرین نے کیے جنت، اور ایک بر کے معنی بھلائی اور نیکی. تو فرمایا تم نیکی کی منزلوں کو اور جنت کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے پیارے مالوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاؤ. انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے. صحابہ نے اس دین کی بقا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی حد کر دی ہے. وہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر عرض کیا جا سکتا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت قیمتی باغ تھا، اور وہ مسجد نبوی شریف کے قبلہ رخ میں تھا. یہ قبلہ رخ ہے تو اس کے سامنے بالکل باغیچہ تھا، گارڈن تھا، بہترین گارڈن، بہت ویلیویبل گارڈن. بھائی مسجد کے سامنے مکان ہوتا ہے تو ویلیویبل ہوتا ہے مسلمان کے لیے. وہ زیادہ پیسے دے کر بھی خریدے گا کہ میرے بچوں کی نماز سنبھل جائے گی، میری عبادت سنبھل جائے گی، مجھے ماحول مل جائے گا، میرے بچے مدرسے میں پڑھنے والے بن جائیں گے. تو وہ زیادہ پیسے دے کر مسجد کے سامنے مکان خریدے گا. مسجد کا پڑوس نصیب ہوا تو بہت بڑی نعمت. میرے والد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مکان کہاں لینا چاہیے؟ فرمایا مسجد کے پڑوس میں لینا چاہیے. تمہاری نمازیں بچ جائے گی، تمہاری نسلیں بچ جائے گی، تمہاری اولاد بچ جائے گی. فرماتے ہیں ابو طلحہ کے کان میں آیت آئی، ابھی تو آیت آئی اتری ہے، سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. یہ باغ اتنا ویلیویبل تھا کہ اس کا پانی انتہائی شیرین تھا، کھجوریں نہایت عمدہ تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پانی پینے کے لیے اس باغ کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے. کتنا قیمتی ہو گیا جہاں سرکار کے قدم جا رہے ہیں. تو کہا یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. ارے ابھی تو آیت اتری ہے، ابھی اس کے اوپر عمل کر کے دیا. ادھر قرآن میں اترا، ادھر زندگی میں آیا. اگر ہماری زندگیوں میں بھی یوں قرآن کریم کے احکام آ جائیں اور ہم یوں عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل فرما دیں گے. ایمان ہمارا مستحکم اور مضبوط ہو جائے. اب دیکھیے، سنیے بات. ہجرت کی اجازت ملی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ اجازت ملی. جب اجازت مل گئی تو اونٹنیاں تیار کی گئی، توشہ تیار کیا گیا، توشہ تیار کیا، اونٹنیاں تیار کی، اور نکل کھڑے ہوئے. تفصیل بہت زیادہ ہے. غار ثور میں پہنچے. غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غار کو اندر سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد پھر جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں کپڑا لگایا. اس کے بعد حضور کو اندر بٹھایا، اور اندر بٹھانے کے بعد باہر سے دودھ لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. جب دودھ پلا دیا تو بخاری شریف میں یہ جملہ آتا ہے، حضرت ابو بکر کی محبت اور عشق حضور سے کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے. حضرت ابو بکر بھی پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن نبی کو پلایا دودھ تو فرماتے ہیں شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیتو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور میں دیکھ کر خوش ہوا. محبت تھی نا، اس لیے محبوب نے پیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں. اب اپنی گود میں لٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. گود میں لٹانے کے بعد آپ کی آنکھیں گھومتی رہتی ہیں. سرکار سوئے ہیں اور ابو بکر بیدار ہیں کہ میرے نبی کو کوئی غضن نہ پہنچے، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے نبی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ پہنچ جائے، کوئی دشمن نہ آ جائے، چوکن نہ بیٹھے ہیں. اسی اثنا میں ان کی نظر ذرا اوپر چلی گئی. اوپر جو دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا. مکے والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے. 100 اونٹ کے انعام کی لالچ کے اندر وہ قافلہ یہ 2 حضرات کو تلاش کرتا ہوا غار ثور کے سر پر پہنچ گیا. حضرت ابو بکر بے قرار ہو گئے کہ اب تو یہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو بھی ہم کو دیکھ لیں گے. کیا کریں حضور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. پھر وہ ایمان آیا، پھر وہ عقیدے کی پختگی کا ایک مرتبہ مظاہرہ اور مشاہدہ دنیا نے کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر مت گھبراؤ، آرام سے بیٹھے رہو. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. کیا فرمایا؟ یوں کہا ابو بکر ہم لوگ یہاں 2 اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. اس بنا پر کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں نکلے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں. جب اللہ کے حکم سے نکلے ہیں
تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آنے والی ہے، یہ زبردست یقین ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی۔ بہرحال میں واقعہ ذکر کر رہا تھا امرات فرعون کا۔ جب جادوگروں کو چیلنج کیا اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، چیلنج ہو جانے کے بعد رنگ بنائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رنگ میں آئے اور جادوگر بھی آئے۔ جادوگروں نے آنے کے بعد ایک ادب کا استعمال کیا۔ وہ ادب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی لاٹھی پہلے پھینکتے ہیں یا ہم لوگ پھینک دیں؟ نبی کو پہلے آفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اور پوچھا اے اللہ کیا کیا جائے؟ جواب آیا ان کو اپنی رسیاں پھینک دینے دو۔ رسیاں پھینکنے کے لیے کہا گیا، سب نے رسیاں پھینک دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میدان کے اندر رسیوں کی جگہ سانپ گھوم رہے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، دعا کی، اے الہ العالمین، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی اور میری لکڑی بھی سانپ بنے گی، غلبہ کیسا ہوگا؟ مجھے غلبہ کس طرح حاصل ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی بڑے چالاک جادوگر نکلے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سانپ ہیں، اب میں بھی لاٹھی پھینکوں گا تو وہ بھی سانپ بن جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کیسے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، مت گھبراؤ، خالی لاٹھی پھینک دینا تمہارا کام ہے اور تمہیں کامیاب کر دینا ہمارا کام ہے۔ کامیاب ہم کریں گے، تم لاٹھی پھینک دو، اسباب کی لائن سے اتنا ایسا کام کر لو۔ اللہ کا نام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور جتنے سپولیے تھے ان تمام سپولیوں کو کھا گیا۔ اتنا بڑا اژدہا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ منہ کھولتا تھا تو فرعون کا پورا محل ایک لقمے میں آ جاتا تھا، اتنا بڑا اژدہا۔ جادوگر ہار گئے۔ آسیہ اوپر سے دیکھ رہی ہیں، واہ رے واہ آسیہ تیرا ایمان، دیکھ رہی ہیں اوپر سے کہ معجزہ غالب آیا ہے، جادو مغلوب ہو گیا ہے۔ سب جادوگروں نے بھی اپنے جادو کا فیل ہونا اور ناکام ہونا دیکھا۔ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ پہلا جملہ تو ہمیشہ ایک رہا ہے انبیاء کرام کے یہاں، لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت، اور پھر زمانے کے اعتبار سے ہر نبی پر ایمان لانا ہے،
ہمارے آقا پر ایمان لائے تو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ادھر یہ نازک بدن خاتون فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ، اس نے بھی ایمان قبول کر لیا. بادشاہ کو پتا چلا کہ میری بیوی نے بھی دین قبول کیا ہے. بلایا بیوی کو اور بلا کر پوچھا کہ کیا تو نے دین قبول کیا ہے؟ کہا جی میں نے کر لیا ہے. اب ڈر ختم ہو گیا. ایمان کے آنے کے بعد ڈر نہیں رہتا، صرف اللہ کا ڈر رہتا ہے. کہا میں نے ایمان قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں، ان کی صداقت پر ایمان لائی ہوں، ان کے کلمے پر ایمان لائی ہوں. اچھا تو تمہارا انجام کیا ہوگا یہ معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والے مردوں کو ذرا امرات فرعون کے ایمان کی خبر دو، ان کو واقعہ سناؤ کہ کیا پکا ایمان رہا آسیہ کا کہ ڈرایا دھمکایا، لیکن ایمان جو حضرت آسیہ کے دل میں جمع ہوا ہے کسی طرح سے نکلا نہیں. فرعون نے کہا میں تجھے زمین پر لٹا دوں گا، لٹانے کے بعد تیرے دونوں ہاتھوں میں کھیلے ٹھوکوں گا، تیرے دونوں پیر کے اندر کیلیں ٹھوکوں گا. ارے ذرا سوئی چپتی ہے تو ہاتھ میں کیا حال ہو جاتا ہے، اور یہاں بڑی بڑی کیلیں ٹھوکنے کی بات کہی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. پھر کیا کرو گے میرے سرتاج؟ شوہر ہے نا. پھر کیا کرو گے آپ؟ چلو یہ مصیبت بھی میں برداشت کر لوں گی، آگے کیا کرو گے؟ کہا تیرے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑوں گا، وہ تجھے کاٹ کاٹ کر نیم مردہ کر دیں گے، ڈنک لگا کر نیم مردہ کر دیں گے. اور جب وہ نیم مردہ کر دیں گے تو میں تیرے اوپر ہاتھی اور گھوڑے چھوڑ دوں گا جو تیرا تکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے. بتا اس کے لیے تیار ہے؟ تو آسیہ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے. تاریخ اسلام میں واقعہ لکھا ہے، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کے پاس سے آ رہی تھی اور آتے ہوئے راستے میں وہ ظالم سرداران قریش ملے بازار میں. کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا سرکار کے یہاں سے آ رہی ہوں. کہا اب تک پرانا دین چھوڑا نہیں تو نے؟ کہا وہ تو بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہوا ہے، وہ تو بڑی جانثاری کے بعد حاصل ہوا ہے، وہ تو بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ چھوڑنے کے لیے تھوڑا یہ دین اختیار کیا تھا میں نے، یہ دین چھوڑا نہیں جا سکتا. تو کہا پھر جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کہا منظور ہے لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹے منظور نہیں. ایک برچھا مارا زور کا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، زمین دوز کر دیا، خون کا فوارہ بہ رہا ہے. اور حضرت سمیہ خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں. یہ تڑپتے ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا، میرے بیٹے کو بلاؤ، عمار کو بلاؤ، یاسر کے بیٹے کو بلاؤ. حضرت عمار آئے. یہ سنگین صورتحال ماں کی دیکھی، خون کی ندی بہ رہی ہے اور خاک و خون میں ماں تڑپ رہی ہے. گود میں سر لے لیا
اور گود میں سر لینے کے بعد رو کر پوچھا، ماں تیرا یہ حال ہے لیکن میں اتنا بے بسی اور اتنی بے کسی کے عالم میں ہوں کہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تیری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ظالم ابھی مجھے تکا بوٹی کر ڈالیں گے، ظالم سر پر کھڑے ہیں، ماں تو نے مجھے یاد کیا ہے، تو نے مجھے بلایا ہے، تو کیوں بلایا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایک عہد و پیمان کے لیے بلایا ہے، یہ تو دیکھ رہا ہے نا خون کی ندی بہ رہی ہے، یہ خون کی ندی بہتی ہوئی دیکھ کر تو مچل مت جانا، تیرے پائے ثبوت کو ذرا بھی تزلزل نہ آئے، تیرا پیر ایمان پر جمع رہے، تیرا دل ایمان پر جمع رہے، تیرے یقین میں ذرا بھی کمی نہ آئے، یہ ایسے سنگین حالات میں بھی تیرا ایمان جمے رہنا چاہیے۔ میں تجھے یہ وصیت کرنے کے لیے بلا رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ کے حضور میں جب حاضری ہو تو تیرے پاس ایمان نہ ہو اور تیرے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا ہو۔ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ سمیہ کے ایمان کو سلام کہ مرتے مرتے بھی بیٹے کو دین کی دعوت دے رہی ہیں، ایمان پر جمنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ آسیہ نے کیا کہا؟ اس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ امرأت فرعون نے کہا، اے الہ العالمین، یہ ظالم تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر ظلم کے بادل توڑنے والا ہے، میں نازک اندام ہوں اور تو نے قیمتی ایمان اور قیمتی دین مجھے عطا فرمایا ہے، ایسا نہ ہو جائے کہیں اے اللہ کہ یہ تکلیف میں میری زبان سے کلمہ کفر نکل جائے، میں ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے جاؤں، میری جان لے لے اور مجھے جنت دے دے۔ ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے دوستو، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ حالات کی سنگینیوں میں تاریخ اسلام کو اپنے سامنے رکھو۔ ایک واقعہ سناؤں، ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کاندھلا میں جو یو پی میں ہے، حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کاندھلوی، جن کی فضائل اعمال پڑھتے ہیں، تبلیغی نصاب پڑھتے تھے، وہ کاندھلا کے رہنے والے۔ مولانا ادریس صاحب بہت بڑے مفسر ہیں، کاندھلا کے رہنے والے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کاندھلا کے رہنے والے۔ کاندھلا میں ایک زمین کے لیے انگریزوں کے دور میں مسلمانوں میں اور کافرین میں اختلاف ہوا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسجد کی ہے، اور دوسرے گروہ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ زمین مندر کی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ یوں کہیں کہ مسجد کی زمین ہے، وہ کہیں مندر کی زمین ہے، کیس کورٹ کے اندر چلا گیا۔ جب کورٹ میں کیس گیا تو جج نے ایک بات کہی۔ جج نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کوئی ایسا بزرگ ہے جس کی بات پر ہندو اور مسلمان دونوں اتفاق کر لیں؟ ایسا کوئی آدمی تمہارے ذہن میں ہے؟
تو ایک بہت بڑے عمر رسیدہ بزرگ تھے، ان کا نام مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ. انگریزوں کا دور چل رہا ہے، جج انگریز ہے. کہا وہ اگر آ جائیں تم دونوں فریق ان کی بات مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے. اور ماننے کے بعد عمل بھی کرو گے؟ کہا جی عمل بھی کریں گے. مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو جا کر کہا کہ انگریز کی کورٹ میں آپ کو آنا ہے. انہوں نے کہا آؤں گا لیکن انگریز کا منہ نہیں دیکھوں. انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، میں دیواریں دیکھوں گا اور میری بات سناؤں گا. منظور ہے؟ بولو. جج کو جا کے بتایا کہ وہ آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. جج نے کہا کہیں واندو نہیں، ماڑا دیکھا نہیں ہوں، ضرورت ہے نہیں دیکھنا ہے میرا چہرہ تو نا، لیکن فیصلہ تو سنائیں گے نا. وہ کہاں فیصلہ سنائیں گے؟ دونوں پارٹیاں موجود ہے اور فیصلہ جو ہے وہ سنایا کہ یہ جگہ حقیقت میں مندر کی ہے. بیچارے مسلمان سناٹے میں آ گئے کہ ان کا فیصلہ سنا دیا ہمارے آدمی ہو کر. یہ معاملہ انصاف کا تھا، یہ معاملہ عدل کا تھا، اور عدل اور انصاف میں اپنا اور غیر سب برابر. لہذا مفتی صاحب کی بات سن کر فیصلہ جو ہے مندر والوں کے حق میں کر دیا گیا اور زمین جو ہے مندر والوں کو دے دی گئی. لیکن جج نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ آج مسلمان کیس ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. دوستو، اسلام ایک دین حق ہے، ایک سچا مذہب ہے، ایک یقین اور اعتماد کی دنیا ہے. لہذا اپنی ذات کو ایمان پر جمانا اور ایمان پر جمانے کے لیے اعمال صالحہ کرنا، اور اسی پر اپنے آپ کو جما کر زندگی گزارنا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، 139ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی. غزوہ احد کے مختلف احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی ایمان والوں کو دھارس بندھا رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں، سکون دلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں مت گھبراؤ، کمزوریوں کا اور مزمحل ہو جانے کا مظاہرہ مت کرو، مضبوط رہو، ایمان کے اوپر جمے رہو، اعمال صالحہ انجام دیتے رہو. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے، مغلوب ہونے سے اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے. سارود میرا ننیال ہے اور میری والدہ جو ہیں وہ سارود میں ہی پیدا ہوئی. میری خالائیں اور میرے ماموں جان بھی یہاں پیدا ہوئے، اور میرے نانا جان نے ایک عرصہ دراز تک سارود کے اندر کام کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے. آج حضرت قاری صاحب نے میری حاضری پر شکریہ ادا کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ننیال میں یاد کیا، بلایا اور دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے، اور بہت ذوق شوق کے ساتھ آپ نے دین کی بات کو سنا. اللہ تعالی اس گاؤں کو آباد رکھے اور یہاں کے لوگوں کو آباد رکھے. اور ہمارے نوجوانوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اب ہر ماہ علماء کے بیانات ہوتے رہیں گے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی رہے گی. اللہ تعالی آپ کی اس کوشش کو کارآمد بنائے، مفید بنائے، اچھی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماحول کو دینی بنائے، عمدہ بنائے، اور ہماری نسلیں دین کی بات سن کر
دین کا ذوق شوق اپنے اندر پیدا کریں، دین کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، گھروں میں بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ماں بہنیں دین کے اوپر پوری طرح کاربند ہو جائیں۔ اس بنا پر یہ پروگرام ترتیب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوجوانان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور جنہوں نے انتظامات کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے بہت سکون سے مجھے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب حضرت مفتی اشرف صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں۔ حضرت کا حکم ہے کہ تو ہی دعا کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم اہد الناس جمیعا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم اعیننا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ثبت الاسلام والمسلمین، اللہم ثبت اقدام المؤمنین وزلزل اقدام الکافرین وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین فإنک ان تکلنا الی انفسنا تکلنا الی عورۃ وذنب وخطیہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حالات تنگ ہے، سنگین ہے، لیکن اے اللہ تیرے لیے ان حالات کو سازگار کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر جما دے، اے اللہ ہمیں یقین والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ایمان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، صبر و تحمل کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نازک وقت میں صحیح سمجھ عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کے خلفشار و انتشار کو اپنے فضل سے دور فرما۔ اے اللہ ملک میں سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، ماں بہنوں کا آنا بھی قبول فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔